السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہماری ایک بہن نے ہمیں سوال بھیجا ہے، ان کے کسی سوشل میڈیا گروپ پر یہ ان کے لیڈیز کی طرف سے کوشچن آیا، تو ذرا سوال سن لیجیے۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری گروپ میں ایک کوشچن آیا ہے میری بہن کا کہ وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ آج کل یہ بہت ویڈیو چلتے ہیں کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی ہارون، اور کہیں کہیں پہ تو نعتیں چلتی ہیں، سلام علی عائشہ، سلام علی حسین، اس طرح سے آتی ہیں۔ تو اس کو دیکھ دیکھ کے وہ لوگ سب پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے کہ اس سے عزت ملتی ہے، اور خاص کر سلام علی ابراہیم۔ تو اور جتنے اور بھی سلام ہے، جیسے نوح علیہ السلام پہ ہے، اور کیا کہتے ہیں اور بھی جتنے بی بی عائشہ پہ ایسے سلام کر کے ہیں، تو کیا یہ سب پڑھنے سے کوئی بدعت میں تو شمار نہیں ہے؟ کچھ غلط تو نہیں ہے اگر وہ یہ کر رہی ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی بہت سی نعتیں بھی ہیں، اور بہت سے مولانا یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیے تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عزت ملتی ہے۔ تو وہ اس کو پڑھیں گے تو اس سے کوئی گناہ پڑے گا تو نہیں، اور یا کوئی یہ بدعت میں شمار یہ بات تو نہیں ہوگی؟ آپ مہربانی کر کے بتا دیں اس کو۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا سوال ہے جی، ماشاءاللہ۔ وہ مجھے میں ساری نعتیں تو نہیں وہ سنی، کچھ غالباً ایک آدھی میں نے سنی ہے۔ یہ جو سوال ہے نا جو انہوں نے اٹھایا، دیکھیں اللہ کی برگزیدہ ہستیاں، سب سے پہلے ان میں اللہ کے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اس کرۂ ارض پر انبیاء ہیں، سب سے اللہ کے مقربین، جن پر اللہ نے خود سلام بھیجا۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سورہ صافات کی بالکل آخری آیت ہے یہ۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلات بھی بھیجا ہے اور سلام بھی بھیجا ہے اپنے تمام انبیاء اور صالحین کے اوپر، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان پر ہی تو سلامتیاں اترتی۔ لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کے بعد بھی جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام بھیجنا جائز ہے، بلکہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جیسے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک صالح بندوں پر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، عطرت، بیت اطہار، آپ کی زوجات، ازواج مطہرات، ہماری مائیں، ان پر اللہ نے خود سلام بھیجا۔ صلاۃ و سلام ہوا نا، صلاۃ ہوا تو سلام بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ تو صلاۃ و سلام اللہ بھیج رہا ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں نماز میں، تو وہ وہاں تک جائز ہے۔ مسئلہ اب کیا ہے؟ اس کے ساتھ مسئلے ہو گئے کافی سارے، شرعی بھی اور سماجی بھی، اور وہ سب اسلام کے دائرے میں ہی آتے ہیں، کیونکہ اسلام وہ دین حیات ہے، یعنی زندگی کا ایک ضابطہ ہے، اٹس اے وے آف لائف، تو ہم اس کے انڈر ہی سب کو دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت کلچر ایک بن گیا نا کہ بہنیں پروووکیٹو قسم کی لپسٹکس، ریڈ لپسٹکس میں نے دیکھا ہے، بند کرنا پڑا مجھے، میں نے کہا یہ میں اس کو دیکھوں یا نعت سنوں، یہ کیوں، وائی از شی مطلب اس طرح خوبصورت سے لباس پہن کے، اور ریڈ لپسٹک از اے سمبل آف اٹریکشن۔ آپ اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کروا رہی ہیں یا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نعت رسول کے پیچھے کر رہی ہیں؟ کس کے، یا حمد ہے کلام اللہ کوئی کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پہلے پہل جو نعتیں جن بہنوں کو پڑھنے کی علماء نے اجازت دی تھی، آپ ان سے بے شک پوچھ لیں، ان کی کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ پردے کی شرط ہے، میک اپ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہاں تک کہ کئی مرد نعت خوانوں کو، یہ اویس رضا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کو ان کے مرشد نے بہت سالوں تک ویڈیو پہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی، ان کو اجازت نہیں تھی ویڈیو پہ آنے کی، مجھے اچھی طرح پتا ہے نا اس کا، بڑے ان کے قریبی حلقوں سے یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ مطلب ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ تھا، اب آوے کا آوا بگڑ گیا، اب نعت خواں جو ہیں وہ ان کے ماشاءاللہ ایکسپینسو قسم کے ہوٹلز اور ایکسپینسو فوڈز، اور ان کے ساتھ کیا کیا لگژریز ہیں، اور بہنیں جو ہیں وہ میک اپ کی دنیا میں ماشاءاللہ کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، یہ میں پنزن ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کدھر جا رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی اللہ والی ہو جو ایسا نہ کرے، جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، بہت ساری نیک خواتین ہیں جو نعتیں با حجاب یا با نقاب پڑھتی ہیں، چلو وہاں تک اجازت ہے۔ یہ ہو گیا، اس میں نے آپ کو جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ بھی بتا دی، جو اس میں سماجی خرابیاں آ گئیں،
جو دینی لحاظ سے بالکل غلط ہیں. دیکھیں ایک بہن کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ ایک نعت پڑھے گی، اس کی آواز سن کے، اس کی شکل و شباہت کو دیکھ کے اگر کوئی آدمی اس کی طرف دیکھنے لگا شہوت کی نگاہ سے، تو کیا وہ ثواب کما رہی یا گناہ کما رہی؟ اللہ نے عورت کی آواز میں کشش بھی رکھی. اگر اس اجازت ہوتی تو اذانیں دینے کی اجازت نہ مل جاتی بہنوں کو، اسی لیے نہیں ملی. اس کو ناپسند کیا گیا، مکروہ کہا گیا، بجائے اس کے کہ آپ اذان سنیں کوئی آدمی عورت کے پیچھے ہی نہ لگ جائے کہ جا کے تو دیکھوں کتنی خوبصورت ہے، کیسی ہے. پیپل اسٹارٹ ججنگ یو. پردہ ہے اسلام میں، حجاب ہے، پردہ ہے، اس میں وقار ہے، عزت ہے بہنوں کی. سوچیں خوبصورت آواز سن کے کوئی کہہ رہا ہے میں ذرا جا کے اس کو دیکھوں اور وہ چہرہ خوبصورت نہ تو کہیں کہ لو، اس سے عورت کی عزت میں کمی آئے گی، وقار میں کمی آئے گی. تو یہ احتیاطیں، ایک یہ معاملہ ہو. اب جو اس سوال میں دوسرا ایشو ہے نا، وہ ہے میری بہن ثواب کا. مولوی صاحب نے فرمایا کہ رزق میں برکت ملے گی، ثواب ملے گا. دیکھیں چاہے امام حسین علیہ السلام پہ آپ سلام پڑھیں یا اماں عائشہ پہ پڑھ لیں یا آف کورس بے شک انبیاء پہ پڑھ لیں، کسی بھی سلام کا ثواب ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل دینی پڑے گی قرآن و سنت سے. یا قرآن سے دلیل دیں یا سنت سے دلیل دیں. ہمیں اتنا پتہ کہ سلام پڑھنے کا ثواب ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے تو ہم سے راضی ہوں گے، ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی، یہاں تک ٹھیک ہے. آگے جو ہے نا کہ یہ فائدے ہوں گے، رزق میں برکتیں ملیں گی، اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب، یہ وہ، اس کے لیے ان کو دلیل دینی پڑے گی. جب تک وہ دلیل نہیں پیش کرتے وہ بالکل ایک دین میں گمراہی ہے. جو آدمی یہ سوچ کر سلام پڑھتا ہے کہ اس سلام سے میرے پاس نوکری لگے گی، اس سلام سے مجھے فلاں میرا مسئلہ حل ہوگا، فلاں حاجت پوری ہوگی، ان نیتوں سے وہ سلام پڑھنا شروع کر دے، تو یہ تو لالچ والا سلام ہو گیا، یہ محبت والا سلام تو رہا ہی نہیں. بہنوں بھائیوں، سوچنے کی بات ہے نا، خود سوچیں کہ آپ سلام بھی پڑھ رہے ہیں تو اس لالچ سے پڑھیں کہ دنیا کا کچھ ملے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسی محبت، یہ کیسی محبت ہے؟ آپ اپنے سگے باپ کو، سگی ماں کو بھی اگر فون کریں صرف اس لیے کہ آج پیسے چاہیے، تو وہ ماں بھی آپ سے پوچھے گی، وہ باپ بھی پوچھے گا کیسی اولاد ہو تم، تمہیں میری تبھی یاد آتی ہے جب مجھ سے کچھ فائدہ چاہیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہم انی بری من ھذا، اللہ میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس طرح کے سلام، اس طرح کی نعتیں قیامت کے دن منہ پہ ماری جائیں گی، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے تو بس اس کو وہیں تک رکھیں جتنا قرآن و سنت سے اس کا جواز ہے. یعنی اگر آپ کو ہاتھ پکڑایا تو پورا بازو ہی نہ پکڑ لیں. امید ہے یہ معاملہ واضح ہو گیا ہوگا. واللہ اعلم.